بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف چند گھنٹوں میں کارروائی کی وارننگ دے دی۔ ایران نے عراق، شام، لیبیا، یمن، لبنان میں موجود اسلامی مزاحمتی گروپوں کو اسرائیل کے خلاف جنگ کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ ایران نے ممکنہ جنگ کے لیے اپنی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں اگر اسرائیل نے غزہ پر بمباری اور محاصرہ ختم نہ کیا تو اسے کئی اطراف سے نئے محاذوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران مزید تماشائی بن کر نہیں رہ سکتا، اس لیے مزاحمتی محاذ کا حملہ ممکن ہے اور ایران کا خود جنگ میں شریک ہونا بھی خارج امکان نہیں۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے اسرائیل کی غزہ پر جارحیت جاری ہے، جس دوران مسلسل بمباری میں 2800 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ شہیدوں میں 1000 سے زائد بچے، 400 سے زائد خواتین بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع نے اسرائیل فلسطین جنگ طویل ہونے کی دھمکی دی ہے۔ تل ابیب میں امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن سے ملاقات میں اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ امریکہ ہمارا عظیم اتحادی ہے۔ امریکی اعلیٰ حکام روز اسرائیل آ رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ایران اور حزب اللہ کو کھلی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران اور حزب اللہ کو واضح الفاظ میں دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے ماضی میں کی گئی غلطیوں کو دہرایا تو اس کی بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ یہ بات انہوں نے یروشلم میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر ایران اور حزب اللہ کو خبردار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل کی 2006 کی جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ماضی میں کی گئی غلطی دوبارہ نہ کریں، کیونکہ آپ آج اس کی جو قیمت ادا کریں گے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بھاری ہو۔ واضح رہے کہ اسرائیل غزہ پر زمینی حملے کی تیاری کے ساتھ ساتھ لبنان کے ساتھ بھی اپنی شمالی سرحد پر ایک نیا محاذ کھولنے جا رہا ہے جس کے امکانات ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ گروپ کے ساتھ بار بار فائرنگ کا تبادلہ کیا ہے۔ فوج نے 28 اسرائیلی علاقوں کے شہریوں کو انخلا کا حکم دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ، جنگ بندی پر زور۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق پیوٹن نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے فون پر بات کی، جس میں غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ کریملن کے مطابق روسی صدر نے اسرائیل کے نیتن یاہو کے ساتھ ایک کال میں موجود تنازع کے خاتمے کے لیے ماسکو کی حمایت کی پیشکش کی ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ان کے خارجہ پالیسی کے مشیر نے بتایا ہے کہ پیوٹن نے اسرائیلی وزیر اعظم کو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، شام کے صدر بشار الاسد، مصری صدر اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے ساتھ ہونے والی بات چیت سے بھی آگاہ کیا۔ پیوٹن نے فوری جنگ بندی اور بحران میں فلسطینیوں کے مفادات کو مد نظر رکھنے پر زور دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل فلسطینی جنگ بندی سلامتی کونسل میں روس کی قرارداد ناکام۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسرائیل فلسطین جنگ بندی کے لیے روس کی قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق غزہ اسرائیل جنگ پر سلامتی کونسل کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے روس کی قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ روس کی جانب سے پیش کی جانے والی قرارداد میں عام شہریوں کے خلاف تشدد، دہشت گردی کی مذمت کی گئی تھی، جبکہ غزہ سے عام شہریوں کے محفوظ انخلا کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی پر یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی امداد کی ترسیل کا مطالبہ کیا گیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق قرارداد کی منظوری کے لیے 9 ووٹ درکار تھے، تاہم روسی قرارداد کے حق میں 5 اور مخالفت میں 4 ووٹ ڈالے گئے۔ روسی قرارداد میں فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کا نام نہیں لیا گیا۔ دوسری جانب امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان نے روسی قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا، جبکہ چین، متحدہ عرب امارات نے قرارداد کی حمایت کی۔ سلامتی کونسل کے 6 رکن ممالک ووٹنگ کے عمل میں شامل ہی نہیں ہوئے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ سعودی عرب اور مصر سے حماس کی مذمت نہ کروا سکا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اسرائیلی حملے بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مصر نے امریکیوں کے لیے رفح بارڈر کھولنے کو غزہ کو غذائی امداد بھجوانے کی اجازت سے مشروط کر دیا۔ اسرائیل نے یہ امداد رکوائی ہوئی ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کو پہلے تو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ملاقات کے لیے گھنٹوں انتظار کروایا۔ رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد نے اگلے دن امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کی تو پہلی بات غزہ کے معصوم فلسطینیوں کا قتل رکوانے کی۔ علاوہ ازیں غزہ کا اسرائیلی محاصرہ ختم کرنے، پانی، بجلی اور ایندھن کی فراہمی بحال کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ مصر میں امریکی وزیر خارجہ کو مصری صدر نے یہودی ہونے کا بیان دینے پر آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ آپ خود کو یہودی کہہ کر یہودیوں کا دکھ سمجھنے کے دعوے دار ہیں، جبکہ میں مصر میں یہودیوں کے درمیان پلا بڑا ہوں، یہاں یہودی کسی ظلم کا نشانہ نہیں بنے۔ اس پر اینٹنی بلنکن یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ یہودی نہیں، حماس کے مظالم سے پریشان ایک انسان کے طور پر مصر آئے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق مصری صدر نے کہا کہ اسرائیل حق کے دفاع سے بڑھ کر فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دے رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کل اسرائیل جائیں گے۔ غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران اب امریکہ کے صدر جو بائیڈن کل اسرائیل جائیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ حماس کے دہشت گرد حملے کے خلاف اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیل جاؤں گا۔ اسرائیل کے دورے کے بعد اردن کا سفر کروں گا۔ امریکی صدر کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ اردن کا سفر سنگین انسانی ضروریات سے نمٹنے اور رہنماؤں سے ملاقات کے لیے کروں گا۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ حماس فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کے لیے کھڑی نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ بنیادی اقدار ہیں جو ہمیں امریکیوں کے طور پر اکٹھا کرنا چاہیے۔ بنیادی اقدار میں نسل پرستی، تعصب اور تشدد کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ نفرت کی کارروائیاں ہماری بنیادی اقدار کے خلاف کھڑی ہیں اور امریکہ میں نفرت انگیزی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس کے حملوں کے بعد 5 لاکھ اسرائیلی شہریوں کی نقل مکانی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی کے ارد گرد تمام آبادیوں کو حکومتی ہدایات کے مطابق خالی کروایا جا چکا ہے۔ ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم جنگی زون کے قریب عام شہری نہیں چاہتے۔ واضح ہے کہ غزہ پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جس میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 2900 سے تجاوز کر چکی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شہید ہونے والوں میں 1000 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جاپان کا غزہ کے شہریوں کے لیے $10 ملین امداد کا اعلان۔ جاپان کی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ کے شہریوں کو $10 ملین امداد فراہم کریں گے۔ تشویش کے ساتھ غزہ کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم توقع کرتے ہیں کہ صورتحال جلد سے جلد پرسکون ہو جائے گی۔ جاپانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ وہ اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ بات چیت کے لیے حتمی تیاری بھی کر رہی ہیں۔ علاوہ ازیں پاکستان نے بھی غزہ میں انسانی بنیادوں پر امدادی سامان بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان بھارت کے بعد ایران میں بھی شدید نوعیت کا زلزلہ۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ایران میں ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.5 ریکارڈ کی گئی۔ جرمن ریسرچ سینٹر فار جیو سائنسز نے بتایا کہ منگل کو جنوبی ایران میں 5.5 شدت کا زلزلہ آیا۔ جرمن ریسرچ سینٹر کا کہنا تھا کہ زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ اس سے قبل افغانستان میں گزشتہ 9 روز کے دوران شدید نوعیت کا تیسرا زلزلہ محسوس کیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ ملزمان میں چلان کی نقول تقسیم، عدالت نے فرد جرم کی کارروائی اگلی سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کے خلاف اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے
کیس کی سماعت کی، جس کے لیے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی۔ بیرسٹر سلمان صفدر، شیر افضل مروت، راجہ یاسر، عمیر نیازی، نعیم حیدر پنجھوتا اور نیاز اللہ نیازی لیگل ٹیم میں شامل ہیں، جبکہ ایف آئی اے کی جانب سے اسپیشل پروسیکیوٹر شاہ خاور اور سرکاری پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی سماعت میں شریک ہوئے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔